بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سن 592 میں مکہ میں بنو حزیم کے سردار ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ شروع سے ہی دلیر اور غیر معمولی بہادری کے حامل تھے اور غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پیاسا الٹنے والے یہی تھے۔ اس کے علاوہ آپ غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ آپ بت پرستی کی طرف اتنے مائل نہ تھے، آپ ایک آزاد ذہنیت کے حامل تھے۔ جب مسلمان 5 ہجری میں خندق کی جنگ جیت گئے، اس وقت سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی صلاحیت کے معترف ہو گئے۔ خالد بن ولید خود ایک بہادر تھے، اس لیے وہ جوہر شناس تھے۔ 7 ہجری کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتح خیبر کے بعد آپ اسلام کے اور نزدیک ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے پہلے ہی مکہ میں عکرمہ بن ابی جہل کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا اور یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکے ہیں۔ عکرمہ بن ابی جہل نے یہ بات ابو سفیان تک پہنچائی، کیونکہ اس وقت مکہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بہادر تھے، اس لیے عکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان دونوں نے آپ کے اس فیصلے کو مجبوراً قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پھر عمر بن عاص اور سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 31 مئی سن 629 بمطابق یکم صفر 8 ہجری کو مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے۔ جس سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، یعنی 8 ہجری کو، اسی سال مسلمان جنگ موتا میں رومیوں سے لڑے۔ اس جنگ میں سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا جعفر بن طیار اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ کی شہادت سے مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خداداد صلاحیتوں سے مسلمان لشکر واپس لوٹ آیا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ خلافت صدیقی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار اعلیٰ تھے اور مسلمہ قذاب کے خلاف کٹھن جنگوں میں فتح یاب ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کہہ کر معزول کر دیا کہ کہیں مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہر جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے فتح یاب ہو رہی ہے، بلکہ یہ فتوحات اللہ کی طرف سے ہے۔ معزول ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہر جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے جنگ یرموک میں فتح سمیٹی، اجنا دین میں جیتے، تومتا جندل جیتے، اردن فتح کیا، فارسی سلطنت کے عراق علاقے فتح کیے، تمام شام فتح کیا، ترک علاوہ اناتاکیہ فتح کیا، فلسطین بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں فتح ہوا۔ الغرض آپ نے 100 چھوٹی بڑی جنگوں میں حصہ لیا اور ہر جنگ میں کامیاب رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معزولی کی وجہ سے بھی رنجیدہ تھے۔ اس کے علاوہ اسی عرصے کے دوران جب شام اور فلسطین میں طاعون کی وبا پھیلی تو وبا کی زد میں بڑے بڑے صحابہ کرام، جس میں آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی سال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے غمگین رہتے تھے۔ مسلسل جنگوں میں شرکت کی وجہ سے ان کی جسمانی قوت سریت سے زائل ہونے لگی اور آپ شہادت کی آرزو میں جینے لگے۔ آپ کی وفات سے قبل ایک دوست آپ سے ملنے آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سینہ، ٹانگیں، کمر اور بازو دکھائے جن پہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم کے نشانات تھے، اور کہا کہ مجھے اس کے باوجود بھی شہادت نصیب نہ ہوئی۔ آپ کے دوست نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا ہے۔ اگر آپ شہید ہو جاتے تو کفار کہتے ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 18 رمضان المبارک 21 ہجری بمطابق 20 اگست سن 642 کو شام کے شہر حمص میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں چند تلواریں، ایک گھوڑا اور ایک غلام تھا۔ جب آپ کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو عورتیں بین کرنے لگ گئیں۔ سیدنا عمر فاروق کسی کی وفات پر رونے کے سخت خلاف تھے، لیکن ابو سفیان یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پہ فرمایا کہ عورتوں کو رو لینے دو،
ایسا بیٹا مائیں روز روز پیدا نہیں کرتی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین شام کے شہر حمص میں ہوئی۔ اس جگہ پہ مسجد خالد بن ولید کے نام سے تعمیر کی گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔